अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं मसरूफ़ थी, बिज़ी थी, थोड़ी घर में मसरूफ़ियत थी मेरी, और आज मेरा रिएक्शन आने का जो है चांस वो मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं रिएक्शन बनाने के लिए टाइम निकाल पाऊँगी। लेकिन मुझे किसी ने मैसेज किया कि आज जो है आपने सितारा का व्लॉग देखा, और मैंने कहा कि नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सितारा का व्लॉग आज शायद कुछ स्पेशल है, इसलिए मुझे बताया गया। और मेरे बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आने लग गए कि भाई जाज़िब, आपका रिएक्शन कहाँ है, हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा शायद कुछ ऐसा है जो जाज़िब को जाना चाहिए वाईटी के ऊपर। और फिर जब मैंने देखा सितारा का व्लॉग, और मैं हैरान रह गई। जो चीज़ हम सब सोच रहे थे 3-4 महीनों से, उसके पीछे की पूरी कहानी इस बंदी ने, इस सितारा ने चंद मिनट में, चंद लम्हों में सबके सामने रख दी। और दोस्तों, मैं अपने पिछले कितने व्लॉग्स में शुरू में भी कहती रही, और अब भी 3-4 व्लॉग्स नहीं, रिएक्शंस में मैं कहती रही कि सितारा की सारी टेंशन्स के पीछे साजिद नहीं, बल्कि साजिद के पीछे साजिद की फैमिली यानी कि सितारा के ससुराल का हाथ है। सितारा के ससुराल की असलियत आज सितारा ने अपने मुंह से अपने चैनल पर बता दी। ज़्यादा बातें खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। इतने अरसे सितारा के ससुराल वाले उसके ख़िलाफ़ चालें चलते रहे, और सितारा के एक वार ने सबको ढेर कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सबसे पहले तो मैं कहती थी कि सितारा कैसी बंदी है जो लोगों को पलट कर जवाब नहीं देती। लेकिन सितारा ने आज जो जवाब दिया, उससे सब वाज़ेह हो गया कि सितारा जो है कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। सितारा कोई लोगों को जो है वो ना समझ नहीं थी, जैसे कि हम कहें कि वो जानती नहीं थी कि उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं। सितारा सिर्फ़ और सिर्फ, वो कहते हैं ना कि इग्नोर कर रही थी, और चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी इतने अरसे से। ये आज कल परसों की बात नहीं है दोस्तों। सितारा ने अपने व्लॉग में कहा कि वो तकरीबन 14 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, और मेरे सारे अंदाज़े यहाँ दुरुस्त साबित हुए। सितारा वो बहू थी जिसे कि जेठानियों ने पसंद नहीं किया, जिसे कि जो कि जेठानियों से हज़म नहीं हुई। दोस्तों, ससुराल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अलग अलग बहुत सी तरह के घरों से बेटियां ब्याह कर लाई जाती हैं, और वो बहुएं बनकर वहाँ रहती हैं। वो ससुराल होता है। बजाय इसके कि सब एक दूसरे को उसकी नेचर के साथ एक्सेप्ट करें, हर कोई अपने अपने घर में है, अपने अपने हस्बैंड के साथ है, सब ने अपने अपने अलग से बच्चे पैदा किए, सबकी अलग अलग जो है वो लाइफ की स्ट्रगल है, तो सबको अलग अलग से उनके हाल पे रहने देना चाहिए। लेकिन नहीं, जहाँ जो है वो मैं कहूँगी कि समझ बूझ की कमी है, उन ससुरालों में यही होता है। और जहाँ मर्द कमज़ोर होता है, वहाँ बीवी के साथ यही सब कुछ होता है। यही सब जो सितारा के साथ हुआ, इसका ज़िम्मेदार, जहाँ सितारा का ससुराल है, वहाँ सबसे बड़ा ज़िम्मेदार साजिद खुद है। साजिद कोई दूध पीता बच्चा नहीं। साजिद अपनी पहली बीवी के हक़ के लिए तो खड़ा हो नहीं सका, उल्टा जी एक और कारनामा कर बैठे, दूसरी शादी। बजाय इसके कि वो अपनी बीवी और बच्चों को प्रोटेक्ट करता और अपनी बीवी के साथ अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करता, इसने अपने घर वालों की बातों में आकर शादी की। जैसा कि मैंने अपने कल के रिएक्शन में कहा था, वही बात आज सितारा ने सबके सामने सच साबित कर दी कि साजिद अब तक जो कुछ करता आया वो अपनी फैमिली की बातों में आकर करता आया। ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि साजिद का जहन जो है ना, जहन वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है। साजिद ने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं सोचा, बल्कि साजिद ने अपने लिए सोचा। और जहां उसको सितारा के ख़िलाफ़ वरगलाने वाले लोगों को फ़ायदा मिला, उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए। वो क्यों? क्योंकि साजिद जो था वो सितारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में से नहीं था। कहीं न कहीं साजिद की फैमिली जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी, और उसने साजिद के घर में दरार डालना शुरू कर दी।
اور یہ دراڑ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ اس دراڑ سے کوثر کی انٹری ہو گئی۔ یہ سب کارنامے ہوئے ساجد کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن نہیں دوستو، ساجد ان مردوں میں سے ہے جس نے کہا ہوونوی دو تے ہوونوی چوپڑی دیاں، یعنی کہ چلو اسی سب کچھ میں جہاں میرے گھر والوں کی ستارہ سے نہیں بنتی بلکہ الٹا ٹھنتی ہے، تو وہیں اس نے فائدہ اٹھایا کہ لگے ہاتھوں جو ہے مجھے ایک اور بیوی بھی مل جائے گی، یک نشد دو شد، اور میرا جو ہے وہ لائف اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی۔ وہاں اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس دور میں، آج کے دور میں یہ سب کر کے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو کہ اس کے پہلے سے 3 بچے ہیں۔ خیر، ساجد نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ کوثر کا اس گھر میں آنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، بھلے سے اس میں لوگوں کا ہاتھ تھا، ساجد کی کمزوریاں تھیں یا کچھ بھی۔ اب جب کہ ستارہ اس سب کچھ سے فیٹ اپ ہو چکی ہے اور ستارہ کا رائٹ بھی ہے، ستارہ نے 13-14 سال ایسے سسرال کو برداشت کیا جو کہ خود کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے۔ ستارہ کی ہی فیملی میں سے کسی نے کہا کہ مدنی بچہ ہے اور بچے تو ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو مدنی کیا وہ بچہ ہے جو آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا ہے یا کسی درخت میں اگا ہے؟ کیا اس کے کوئی ماں باپ نہیں؟ کیا اسے کوئی سمجھانے بجھانے والا نہیں کہ بیٹا آپ بچے ہو تو بچوں والی باتیں کریں؟ آپ کا وہی بچہ کہتا ہے کہ میں اب بچہ نہیں رہا، تو اس کی ماں کا کام ہے کہ اسے لگام ڈالے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے گھروں میں فساد ڈال رہا ہے جو بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں، وہ آگے چل کر کیا کرے گا؟ اور دوستو، مدنی کی یہ باتیں سن کر میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ جس گھر کا بچہ ایسا ہے اس گھر کے بڑے کیسے ہوں گے؟ سوچیں، ہر انسان بچوں کو دیکھ کر، بچوں کی تربیت کو دیکھ کر ہی ماں باپ کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں کتنی سی برداشت ہے، کتنی سی سمجھ بوجھ ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے آپ کے گھر کے بچے مدنی کو دیکھ کر۔ اور ہاں دوستو، ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یقیناً میری بہت سے دوستوں کے ذہن میں آتی ہوگی کہ ستارہ نے کیسے لوگوں کے ساتھ اتنے سال گزارے، کیسے برداشت کیا۔ اس بندی کی برداشت کو سلام ہے، اس بندی کی برداشت کو سلام ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو لے کر اتنا جو ہے نا ان لوگوں سے بچا کر اپنے بچوں کو پالنے کی کوشش کی، اور آج ستارہ کے صبر کی حدیں پار ہو گئیں، ستارہ کے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے، ستارہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر اب بھی ساجد اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے گا تو میں ساجد سے ڈیورس لے لوں گی، جو کہ اس کا رائٹ ہے، جو کہ وہ کر سکتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں بینگ اے ایشین وومن، میں ستارہ کو ایک مشورہ دوں گی کہ پلیز آپ اس چیز کو تھوڑا سا ٹائم اور دیں اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ساجد بھائی جو ہیں ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔ لیکن فرینڈز، ساجد بھائی وہ بندہ ہے جو ٹھوکر لگے بغیر اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک خود سے ہمیں ٹھوکر نہیں لگے گی تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی یہاں پتھر پڑا ہے، چوٹ لگنا ضروری ہے، بھلے سے 1000 لوگ بتا دیں کہ بچ کر چلو، آگے پتھر ہے۔ ساجد ان بندوں میں سے ہے کہ جب اسے منہ کی پڑے گی تب اسے خیال آئے گا کہ میرے رشتہ دار جو ہیں انہوں نے میرا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ایک بات بتا دوں ساجد بھائی، اس سب کچھ میں آپ کے اپنے بچے رل جائیں گے۔ آپ کا صرف وہ بچہ نہیں ہے جو کوثر پیدا کرنے والی ہے، آپ کے اوپر ان بچوں کا زیادہ حق ہے جنہیں آپ دنیا میں لا چکے ہیں، جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کر دی ہے۔ کوثر کے بچے کو بھی آپ کی اب ضرورت ہے، آپ اس کے باپ ہیں، دنیا میں اس کو لانے کا سبب بھی آپ بنیں۔ اب آپ کو اپنے گھر کو بہت محتاط طریقے سے چلانا پڑے گا۔ ستارہ نے بہت کمپرومائز کیا، ساجد بھائی کی دوسری شادی کو ایکسیپٹ کیا، جیسے بھی کیا کر لیا، اس کے ہونے والے بچے کو بھی وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے، اپنے بچوں کی خاطر وہ اب تک خاموش رہی، ساجد بھائی کے ساتھ جڑی رہی، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا۔ لیکن یہاں میں مشورہ دوں گی ساجد بھائی کو کہ خدارا اب تھوڑے سے عقل کے ناخن لیں اور اپنی دونوں بیویوں اور اپنے تمام بچوں کے لیے اب آپ کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دعا سلام کی حد تک ہی تعلقات رکھنے چاہیے۔ اپنی فیملی کے پرسنل میٹرز نہ ان سے ڈسکس کریں اور نہ ان کو کسی کے سامنے ڈسکس کرنے دیں۔ تھوڑی سی یہاں پر عقل مندی کا ثبوت دیں، ورنہ 3 4 5 6 7 ساری شادیاں تو آپ اپنی خواہش کے لیے کر لیں گے، لیکن آپ دنیا میں بہت سارے بچے لا کے ان کو رلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں، میری باتوں سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن جب
اس قسم کی سچویشن کسی کے سامنے آئے کہ کوئی عورت اپنے 3 بچوں کے بعد اور اتنے پیارے بچوں کے بعد سب کچھ کے بعد بھی صرف سسرال کے ہاتھوں، شوہر کے ہاتھوں نہیں، سسرال کے ہاتھوں وہ اس حد تک چلی جائے کہ اسے اپنا گھر توڑنا پڑے، تو ایسے شوہر پہ تف ہے۔ اور میں صرف مشورہ دے سکتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس رشتے کو تھوڑا سا ٹائم اور دیں، اور میں ستارہ سے کہوں گی کہ آپ ساجد بھائی کو ایک موقع اور دیں، اور میں ساجد بھائی سے کہوں گی کہ آپ کوثر کو بھی ساتھ لے کر چلیں، لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ساجد اور اپنے بچوں کے لیے سوچیں، جس کے خلاف آپ کی فیملی ہاتھ پیر سر منہ سب کچھ دھو دھا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اور میں ستارہ کے سسرال والوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ولاگنگ ضرور کیجئے، لیکن ستارہ کے نام کی مالا جپنا بند کر دیجئے، وہ آپ لوگوں سے بیزار آ چکی، اور کچھ نہ صحیح تو اس کے معصوم بچوں پر ہی ترس کھا لیجئے، اور اب تو اس کی جان چھوڑ دیجئے، اس کو اس کی زندگی جینے دیجئے۔ کسی کا کوئی حق نہیں کسی کو اس قدر بیزار اور پریشان کرنے کا۔ دوستوں، میں بہت جذباتی ہو گئی، میں اس کے لیے آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، معذرت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اجازت، ہمیشہ کی طرح کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ۔ اللہ حافظ۔